السلام علیکم۔ آج کے وقت میں ہر ماں کی یہی شکایت رہتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو ہماری پرورش میں ایسی کیا کمی رہ گئی تھی جو آج ہمارے بچے ایسے نکل گئے یا ہماری بچی ایسی نکل گئی، کیا ہو گیا؟ لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ ہی نے انہیں یہ تعلیم دی ہے، آپ نے انہیں صحیح تعلیم صحیح ڈائریکشن میں لے کر ہی نہیں گئے۔ ایک ماں کا جو فرض ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ایک ماں کا جو فرض ہے وہ سب سے پہلا کام اپنی بچوں کو اچھی تعلیم دینا۔ اچھی تعلیم سے مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم تو اسے حاصل کروانا ہے، لیکن جو اپنے اسلام کی اپنے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، قرآن شریف پڑھنا، نماز قائم کرنا، یہ تعلیم دے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے نماز 5 وقت کی ہماری بچی نماز پڑھتی ہے، کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے لیکن نماز آتی ہے۔ قرآن پاک بالکل قرآن پاک اس نے پورا پڑھا ہے، لیکن کب پڑھا تھا پتہ نہیں، کب کھولا تھا، اس کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہی نہیں، ہم نے اس کو ٹرانسلیشن سے جانا ہی نہیں، ہم نے قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم عصر مغرب کی بھی نماز کبھی کبھی مل جاتی تو ہم اسے پڑھ لیتے، نہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن ہم نے قرآن مجید کو ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھا، اور نہ ہم نے وہی تاکید ہمارے بچوں کو دی ہے۔ نہ ایک ماں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اسی ڈائریکشن میں لے کے جاتی ہیں مائیں، نہیں تو وہ اتنا تھک جاتی ہیں، کہتی ہیں میں دن بھر کام میں اتنا تھک جاتی ہوں کہ مجھے بچوں کو سمجھانے کا ہی ٹائم نہیں ملتا، مدرسے بھیج دیا ہے، سپارے والی آپا لگا دی، باجی لگا دی، وہ پڑھا دیں گی۔ وہ تو سب اپنے کام کر رہے ہیں، بچہ بھی اپنی طرف سے، بچیاں بھی اپنی طرف سے پورا فوکس کر لی، لیکن ایک ماں کا کیا کام ہوتا ہے اس کو دیکھے کہ وہ کیا اسٹڈی کر رہی ہے، وہ کیا پڑھائی کر رہی ہے۔ مہنگے مہنگے اسمارٹ فون دلائے، مہنگی مہنگی چیزیں اویلیبل کرواتے ہو آپ، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے نوازتے ہیں، آپ وہی اپنے بچوں کو کرتے ہو، آپ ساری چیزیں اپنے بچوں کے لیے اچھی کرتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں ہمارے بچوں کو ایک چیز کی کمی اور پریشانی نہیں آئے۔ آپ نے سوچا ہے جس بچے کے اس ہاتھ جلنے پہ آپ کو اتنی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے، سوچیں اگر آپ نے اس کو اسلام کے راستے سے بھٹکایا تو قبر میں اس کا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اس میں وہ تو گناہ گار ہے، لیکن آپ بھی اتنے ہی گناہ گار ہوگے، کیونکہ آپ کا بچے کو آپ سدھار سکتے تھے، آپ کے بچے کی زندگی آپ بدل سکتے تھے، اس کو اللہ کا فرمانبردار بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کو صرف اس لیے دھیان نہیں دیا کہ آپ اتنا تھک جاتی ہیں گھر میں کام کرنے میں، ان چیزوں میں، سب چیزوں میں، آپ تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کے لیے نکالیں اور اپنے خود کے لیے نکالیں کہ آپ اگر عبادت کریں گے، آپ اگر اللہ کے فرمانبردار بن جائیں گی، اگر گھر میں ہر ایک عورت یہ چیز سمجھ لے کہ مجھے کھانا بنانا، کام کرنا، جھاڑو برتن، کپڑے اور اپنے کو نہانا، اپنے کو سب کچھ کرنے کے ساتھ میں قرآن مجید میں جو ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے جتنی آکسیجن ہمارے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اتنی ہی زیادہ، اس سے بھی کہیں زیادہ نماز ہمارے لیے ضروری ہے، قرآن ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی تعلیم اپنے بچوں کو دیں، اپنی بچیوں کو دیں، اپنی بچیوں کو سکھائیں، ایسا سمجھائیں کہ آپ دنیا کی تعلیم تو لیں، ماڈرن زمانہ ہے، سب کچھ لیں، لیکن اس کے دائرے میں رہ کے اپنے قرآن مجید کو ٹرانسلیشن سمجھیں، اس کو پڑھیں اور نمازی بنائیں، ان کو تاکید کریں کہ آنے والے وقت میں جس طریقے سے دنیا کی ایک تکلیف میں آپ ان کو دیکھ نہیں سکتی اور دنیا میں دعا مانگتی ہیں کہ اللہ ہمارا بچہ، ہماری بچی باہر گئی ہے تو اس کی حفاظت کرنا، آپ یہ سوچو کہ اگر اس کو آپ اس ڈائریکشن میں نہیں لے کے گئے، آپ اسے نمازی نہیں بنا پائے، قرآن تو اس نے پڑھا ہے لیکن آپ اسے قرآن کا مطلب ہی نہیں سمجھا پائے، تو آپ کیسے اس کو آخرت میں بچا سکتے ہو؟ ایک ماں کا دل تڑپ جاتا ہے جب اپنے بچے کو پریشان حال دیکھتی ہے، مصیبت میں دیکھتی ہے، لیکن آپ سوچیں اگر وہ قبر میں اس کے ساتھ عذاب ہوگا تو آپ کیا کریں گی؟ آپ چاہیں تو اس کی نیند، غفلت بھری نیند صبح فجر کی، اسے اٹھائیں، نماز کا پابند بنائیں، آپ خود بھی اٹھیں اور اسے بھی اٹھائیں، یہ نہیں سوچیں کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی رات کو دیر سے آئی تھی تو اسے سونے دیں، یا کوچنگ میں دیر ہو گئی، یا اس کا اسکول دیر سے
بالکل اسے تاکید کریں، نماز قائم کریں، یہ سوچیں کہ آپ اس کے بھلے کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، اسے نماز کا پابند بنائیں۔ اور ہر ماں اپنی بچی کو یہ تاکید کریں، اپنی بیٹیوں کو تاکید کریں، اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ اللہ کے دین پہ، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پہ چلیں، ان کی سنتیں ادا کریں۔ ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسی تاکید کرے، نمازی بنائے اور خود بھی بنے۔ سوچیں ایک بیوی، ایک عورت گھر میں اگر نمازی بنے گی تو وہ اپنے بچوں کو کتنا اچھا کر سکتی ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے کلیش جو ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جو ایک عورت گھر میں کام کر کے تھک جاتی ہے، جو اس کا مائنڈ رہتا ہے وہ پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتی ہے، اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ سے باتیں کرتی ہے، تو ساری تھکان دور ہو جاتی ہے، سب کچھ سکون میں ہو جاتا ہے۔ اور اتنا سکون نماز میں اور سجدوں میں، اتنا سکون ہے کہ دنیا میں کہیں آپ کو سکون محسوس نہیں ہوگا۔ بس سچے دل سے اللہ کی عبادت کرو اور نمازی بن جاؤ۔ اللہ حافظ۔